عزیز طلبہ جماعت ثانیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جنس اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اور اپنے فرد کی حقیقت اور دیگر حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہو۔ مثلا حیوان یہ جنس ہے کیونکہ حیوان اپنے فرد مثلا انسان کی حقیقت کا جز ہے، اس لیے کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے تو اس کی حقیقت میں ایک جز حیوان بھی ہے، اور یہ چند حقیقتوں کے درمیان مشترک بھی ہے، اس لیے کہ حیوان یہ انسان کی حقیقت میں بھی ہے، فرس کی حقیقت میں بھی ہے کیونکہ فرس کی حقیقت حیوان ساحل ہے، کلب کی حقیقت میں بھی ہے کیونکہ کلب کی حقیقت حیوان نابح ہے، حمار کی حقیقت میں بھی ہے کیونکہ حمار کی حقیقت حیوان ناحق ہے، اسی طرح سے اسد کی حقیقت میں بھی ہے کیونکہ اسد کی حقیقت حیوان مفترس ہے۔ تو دیکھیں حیوان اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اور چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہے، لہٰذا یہ جنس ہوا۔ اب آج کے سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک حقیقت کی صرف ایک ہی جنس ہوتی ہے، بلکہ ایک حقیقت کی کئی ایک جنسیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا انسان ہی کی کئی ایک جنس ہیں، انسان کی ایک جنس حیوان ہے جس میں نامی بھی انسان کی جنس ہے، جس میں مطلق اور جوہر بھی انسان کی جنس ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ جنس اس کو کہتے ہیں جو تمام مشترک ہو۔ اب دیکھیں انسان کی ایک جنس حیوان ہے کیونکہ یہ انسان اور دوسری حقیقت مثلا فرس، حمار، کلب وغیرہ کے درمیان تمام مشترک ہے، اور جب انہیں انسان کے ساتھ ما ہوا کے ذریعے ملا کر سوال کرتے ہیں تو جواب میں جنس یعنی حیوان واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی دوسری جنس جسم نامی ہے کیونکہ جسم نامی انسان اور شجر کے درمیان تمام مشترک ہے، اس لیے کہ انسان بھی جسم نامی ہے اور شجر بھی جسم نامی ہے، تو یہ چیز انسان اور شجر دونوں کے درمیان تمام مشترک ہے، لہٰذا یہ بھی جنس ہے۔ اسی لیے اگر انسان کو شجر کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں اور کہیں الانسان والشجر ما ہما تو جواب میں جسم نامی آئے گا۔ تو دیکھیں انسان کی ایک دوسری جسم نامی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی ایک اور جنس جسم مطلق ہے، اس لیے کہ یہ انسان اور حجر یعنی پتھر کے درمیان تمام مشترک ہے، کہ جس طرح سے انسان یہ جسم ہے اسی طرح سے پتھر بھی جسم ہے، تو جسم یہ دونوں کے درمیان تمام مشترک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان کو حجر کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں اور کہیں الانسان والحجر ما ہما تو جواب جسم مطلق ہوگا۔ اسی طرح سے انسان کی ایک جنس جوہر بھی ہے۔ تو اس طرح سے ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے بعض نیچے ہوں گی، بعض اوپر ہوں گی۔ مثلا انسان کی ایک جنس حیوان ہے، حیوان کے اوپر جسم نامی ہے، جسم نامی کے اوپر جسم مطلق ہے، جسم مطلق کے اوپر جوہر ہے۔
تو آج کے سبق میں اتنا ہی رہنے دیں، پھر انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ جب ایک شے کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں، ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں، تو کیسے پہچانیں گی کہ کون سی جنس اس کی جنس سے قریب ہے اور کون سی جنس اس کی جنس سے بعید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے درس میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک حقیقت کی بہت سی جنسیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا انسان کی جنس حیوان بھی ہے، جس میں نامی بھی ہے، جس میں مطلق بھی ہے اور جوہر بھی ہے۔ اس کی تفصیل اور وضاحت گزشتہ سبق میں ہو چکی۔ جب ایک طرح کی کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان میں ترتیب دینی پڑتی ہے۔ مثلا اگر ایک جماعت میں صرف ایک طالب علم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ترتیب کے لیے ایک سے زائد ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایک سے زائد طالب علم ہے تو ان کے درمیان ترتیب دی جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ کا رول نمبر اوپر ہوتا ہے، کچھ کا نیچے ہوتا ہے۔ یہی حال جنس کا بھی ہے کہ انسان کی کئی جنسیں ہیں، ان میں سے بعض نیچے ہیں، بعض اوپر، ان کی ایک ترتیب ہے۔ حیوان یہ سب سے نیچے ہے، اس کے اوپر جسم نامی ہے، جسم نامی کے اوپر جسم مطلق اور سب سے اوپر جوہر ہے۔ سب سے نیچے حیوان، اس کے اوپر جسم نامی، اس کے اوپر جسم مطلق اور سب سے اوپر جوہر۔ اسی کے متعلق مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا و شاید کی یک حقیقت را اجناس متعددہ باشد بعض فوق و بعض تحت۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقت کی متعدد جنسیں ہوں، بعض اوپر اور بعض نیچے۔ چون حیوان کی جنس انسان است، فوق او جسم نامی است و فوق جسم نامی جسم مطلق است و فوق جسم مطلق جوہر است۔ جیسے حیوان یہ انسان کی جنس ہے، اس کے اوپر یعنی حیوان کے اوپر جسم نامی ہے اور جسم نامی کے اوپر جسم مطلق ہے اور جسم مطلق کے اوپر جوہر ہے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ جنس کی دو قسمیں بتا رہے ہیں کہ جنس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جنس قریب اور جنس بعید۔ یہ بہت آسان چیز ہے، تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ جنس قریب کس جنس کو کہتے ہیں اور جنس بعید کس جنس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل مصنف نے اس میں بیان کی ہے۔ فرمایا کہ جنس قریب وہ جنس ہے کہ اس جنس میں جتنی چیزیں شریک ہیں، جب ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں بار بار وہی جنس آئے۔ کسی چیز کی جنس قریب وہ جنس ہے کہ اس جنس میں جتنی بھی چیزیں شریک ہیں، جب ان چیزوں کو اس چیز کے ساتھ ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں بار بار وہی جنس آئے۔ اسے آپ مثال سے سمجھیں۔ مثلا ہمیں دیکھنا ہے کہ حیوان کی ایک جنس، انسان کی ایک جنس حیوان ہے، یہ انسان کی جنس قریب ہے یا جنس بعید۔ تو اب انسان کے ساتھ حیوانیت میں جتنی چیزیں شریک ہیں، ان چیزوں کو ہم انسان کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے۔ اگر بار بار وہی جنس یعنی حیوان جواب میں آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ حیوان انسان کی جنس قریب ہے۔ پھر سے اسے سمجھیں۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حیوان یہ انسان کی جنس قریب ہے یا جنس بعید ہے، تو ہم کو یہ کرنا ہوگا کہ حیوانیت میں انسان کے ساتھ جتنی چیزیں شریک ہیں انہیں انسان کے ساتھ ملا کر
سوال کرنا ہے ما ہوا کے ذریعے. اگر بار بار جواب میں حیوان آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیوان انسان کی جنس سے قریب ہے. اب دیکھیں انسان کے ساتھ حیوانیت میں بہت سی چیزیں شریک ہیں. فرس، حمار، کلب، شات، قرد یعنی بندر، فیل یعنی ہاتھی، اسد یعنی حیوان مفترس شیر. یہ ساری چیزیں حیوانیت میں انسان کے ساتھ شریک ہیں کیونکہ سب حیوان ہیں. تو اب ان کو ہم انسان کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے اور کہیں گے الانسان والفرس ما ہما. تو ظاہر سی بات ہے جواب حیوان ہوگا. پھر دوسرے کو لیں گے اور سوال کریں گے الانسان والحمار ما ہما. اس صورت میں بھی جواب حیوان ہی آئے گا. پھر کلب کے ساتھ ملائیں اور کہیں الانسان والکلب ما ہما. اس صورت میں بھی جواب حیوان آ رہا ہے. الانسان والشاۃ ما ہما، جواب حیوان. الانسان والقرد ما ہما، جواب حیوان. الانسان والفیل ما ہما، جواب حیوان. الانسان والاسد ما ہما، اس کا جواب بھی حیوان. تو دیکھیے حیوانیت میں انسان کے ساتھ جو چیزیں شریک ہیں جب ہم انہیں انسان کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کرتے ہیں تو جواب میں بار بار حیوان واقع ہوتا ہے، بار بار یہی جنس واقع ہوتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ حیوان یہ انسان کی جنس سے قریب ہے. تو معلوم ہوا کہ کسی حقیقت کی جنس سے قریب وہ ہوتی ہے کہ اس حقیقت کے ساتھ جتنی چیزیں بھی اس جنس میں شریک ہیں جب ما ہوا کے ذریعے ان کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہر بار وہی جنس جواب میں آئے. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا وآ جنس کی در جواب از جمیع مشارکات درا جنس واقع شود آرا جنس قریب خوانند. یعنی وہ جنس جو اس جنس کے تمام شرکا کے جواب میں واقع ہو، یعنی اس جنس میں جتنی چیزیں شریک ہیں جب ان کے بارے میں سوال کریں تو بار بار وہی جنس واقع ہو. آرا جنس قریب خوانند، اسے جنس قریب کہتے ہیں. چو حیوان کہ ہرچے با انسان در حیوانیت شریک است، چو اورا با انسان در سوال جمع کنی جواب حیوان باشد. کہ انسان کے ساتھ حیوانیت میں جتنی چیزیں بھی شریک ہیں جب انہیں سوال میں انسان کے ساتھ جمع کریں گے آپ تو جواب حیوان ہی ہوگا، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا. اب یہاں سے جنس بعید کے بارے میں بتا رہے ہیں. جنس بعید اس جنس کو کہتے ہیں جو تمام شرکا کے جواب میں واقع نہ ہو. یعنی مثلا ہمیں دیکھنا ہے کہ جسم نامی یہ انسان کی جنس قریب ہے یا جنس بعید. تو اب جسم نامی میں انسان کے ساتھ جو جو چیزیں شریک ہیں ہم انسان کے ساتھ انہیں ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کریں گے. اگر بار بار وہی جنس جواب میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب جنس قریب ہے، اور اگر تمام شرکا کے جواب میں وہ جنس نہیں آ رہی ہے بلکہ کبھی وہ جنس آ رہی ہے کبھی دوسری جنس آ جا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ جنس بعید ہوگی. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جسم نامی یہ انسان کی جنس قریب ہے یا جنس بعید. تو دیکھیں جسم نامی میں انسان کے ساتھ بہت سی چیزیں شریک ہیں. مثلا فرس، حمار، کلب یہ بھی شریک ہیں کیونکہ یہ سب جسم نامی ہیں. ان سب کا جسم بڑھتا ہے، نمو کرتا ہے. اور اسی طرح سے شجر بھی انسان کے ساتھ اس میں شریک ہیں کیونکہ شجر میں بھی نمو ہوتا ہے، وہ بھی بڑھتا ہے. تو شجر کے کچھ نام آپ لے لیں. مثلا الانبج آم، الجامون جامن کا پیڑ، النیم نیم کا درخت. تو انسان کے ساتھ جسم نامی ہونے میں فرس، حمار، کلب، انبج، جامون، نیم یہ سب شریک ہیں. اب ہم سوال کریں گے ملا کے انسان کے ساتھ باری باری. الانسان والانبج ما ہما، انسان اور آم کا درخت کیا ہے؟ تو جواب آئے گا جسم نامی، دونوں جسم نامی ہونے میں شریک ہیں. الانسان والجامون ما ہما،
انسان اور جامن کیا ہیں؟ جواب آئے گا جسم نامی۔ پھر چونکہ فرس بھی اس کے ساتھ شریک ہے تو یوں سوال کہہ رہی الانسان والفرس ما ہما، تو اب جواب جسم نامی نہیں آئے گا بلکہ اب جواب حیوان آئے گا، کیونکہ حیوان ان دونوں کے درمیان تمام مشترک ہے۔ تو دیکھیے یہ جنس تمام مشارکات کے جواب میں نہیں بولی جا رہی ہے بلکہ بعض کے جواب میں تو یہ جنس بولی جا رہی ہے جسم نامی، اور بعض کے جواب میں یہ جنس نہیں بولی جا رہی بلکہ دوسری جنس یعنی حیوان بولی جا رہی ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ جسم نامی یہ انسان کی جنس سے قریب نہیں بلکہ جنس سے بعید ہے، کیونکہ بار بار یہ جنس جواب میں نہیں آ رہی ہے بلکہ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے۔ اسی کے تعلق سے مصنف فرماتے ہیں وہاں جنس کی در جواب از جمیع مشارکات واقع نشود آرا جنس بعید خوانند، اور وہ جنس جو تمام شرکا کے جواب میں واقع نہ ہو، یعنی اس جنس میں جتنی چیزیں شریک ہیں ان کو جب انسان کے ساتھ ملا کر سوال کیا جائے تو ان تمام کے جواب میں وہی جنس واقع نہ ہو، آرا جنس بعید خوانند، تو اسے جنس بعید کہتے ہیں۔ چون جسم نامی، جیسے جسم نامی یہ انسان کی جسم بعید ہے، جنس بعید ہے، کہ مشترک است میان انسان و حیوانات و نباتات، کہ یہ انسان، حیوان اور نباتات یعنی پیڑ پودوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی جسم نامی ہونے میں انسان کے ساتھ حیوان اور دیگر نباتات یعنی پیڑ پودے وغیرہ شریک ہے، لیکن در جواب سوال از انسان با نباتات مقول می شود، لیکن نبات کے ساتھ انسان کے سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے، یعنی جب انسان کو نبات کے ساتھ ملا کر سوال کرتے ہیں تب تو یہ جنس واقع ہوتی ہے۔ ودر جواب بے سوال از انسان با حیوانات دیگر مقول نمی شود، لیکن انسان کے ساتھ دیگر حیوانات کے ذریعے سوال کرنے پر جواب میں واقع نہیں ہوتی بلکہ اس صورت میں حیوان یہ واقع ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ انسان کی جنس سے بعید ہے، جنس سے قریب نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ شاید کہ یک حقیقت را اجناس متعددہ باشد، ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقت کی متعدد جنسیں ہوں، بعض فوق بعض تحت، بعض اوپر ہوں بعض نیچے ہوں۔ چو حیوان کی جنس انسان است فوق او جسم نامی است، جیسے انسان، جیسے حیوان یہ انسان کی جنس ہے، اس کے اوپر جسم نامی ہے، وہ فوق جسم نامی جسم مطلق است، اور جسم نامی کے اوپر جسم مطلق ہے، وہ فوق جسم مطلق جوہر است، اور جسم مطلق کے اوپر جوہر ہے۔ وہاں جنس کی در جواب از جمی مشارکات دراں جنس واقع شود آرا جنس قریب خوانند، اور وہ جنس جو اس جنس کے تمام شرکا کے جواب میں واقع ہو اسے جنس سے قریب کہتے ہیں۔ چو حیوان، جیسے حیوان یہ انسان کی جنس سے قریب ہے، کہ ہر چیز با انسان در حیوانیت شریک است، چو اورا با انسان در سوال جمع کنی جواب حیوان باشد، کہ انسان کے ساتھ حیوانیت میں جو چیزیں بھی شریک ہیں جب انہیں انسان کے ساتھ سوال میں جمع کریں گے تو جواب حیوان ہی ہوگا۔ وآ جنس کی در جواب از جمی مشارکات واقع نشود آرا جنس بعید خوانند، اور وہ جنس جو تمام شرکا کے جواب میں واقع نہیں ہوتی اسے جنس بعید کہتے ہیں۔ چون جسم نامی، جیسے جسم نامی یہ انسان کی جنس بعید ہے، کہ مشترک است میان انسان و حیوانات و نباتات، کہ جسم نامی یہ انسان، حیوان اور پیڑ پودوں کے درمیان مشترک ہے، لیکن در جواب سوال از انسان با نباتات مقول می شود، لیکن انسان کے ساتھ نباتات کو ملا کر سوال کرنے پر جواب میں واقع ہوتی ہے، بولی جاتی ہے۔ ودر جواب سوال از انسان با حیوانات دیگر مقول نمی شود، لیکن دوسرے حیوانات کے ساتھ انسان کو ملا کر سوال کرنے پر جواب میں واقع نہیں ہوتی، لہذا معلوم ہوا یہ جنس سے بعید ہے۔ آج اتنا ہی رہنے دیں، کل بعید میں بھی قسمیں کریں گے۔